کے بیٹے نے ہم نے کون سب سے عظیم انسان ہے؟ تو مولا علی شیر خدا نے یہ جواب دیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اسرائیل میں ہارون سے کوئی افضل تھا؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نا. یہ آپ کو پتا ہے، پیغمبر کو نہیں پتا تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا، ان کو پتا، اسی لیے کہہ رہے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. کوئی یہ اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ علی علیہ السلام سے کوئی افضل ہو سکتا ہے، یہ خود کفر ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے. اللہ تعالیٰ کی قرآن کے متعدد آیات ہیں، موسیٰ اور ہارون کے مقامات، ان کی تکذیب ہے. ابو بکر، انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر مجھ سے بہتر. کس چیز میں ابو بکر؟ علم میں، خطابت میں، بلاغت میں، شجاعت میں، جہاد میں. وہ کس چیز میں؟ آپ کس میں متقاضا کرتے ہو؟ ایمان میں مقابلہ ہے، نماز و عبادت میں مقابلہ ہے، شجاعت و سخاوت میں مقابلہ ہے، نسب و حسب میں مقابلہ ہے. اور بھائی جہاد میں ان کا وہ کفار سے بھاگتے تھے. السلام علیکم مسٹر طارق، کیسے ہیں طارق بھائی؟ جی وعلیکم السلام. اللہ یاری بھائی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں بھائی؟ جی الحمدللہ، اللہ پاک آپ کو صحت دے. تھینک یو. اور سنائیں؟ اللہ آپ کو سلامتی دے. تھینک یو. اللہ جی اللہ یاری صاحب، میں یہ کہوں گا کہ یہ نہیں کہ ہم آئے کال پہ، آپ نے کال سنی، ایک آ رہا ہے ایک جا رہا ہے. مقصد یہ ہے کہ آپ بھی آئے ہیں تو جو کنفیوژن ہے ہم سنیوں میں وہ بھی دور ہونی چاہیے. بالکل. میں آپ کو اپنا ایک عقیدہ بتاتا ہوں، کیونکہ جو آپ بعض اوقات کہتے ہیں جی نہیں جی آپ نہیں محبت کرتے یا آپ نہیں مانتے، تو یہ کلیئر کر دوں کہ میری 55 سال عمر ہے. میں نے اپنی زندگی میں جہاں میں فیملی میں بیٹھا ہوں، اٹھا ہوں، اپنے نانکے دادکے، یہ تمام لوگ جو ہیں اہل بیت سے پیار کرتے ہیں. اگر یہ کہا جائے کہ جی آپ نہیں کرتے تو یہ پھر تکلیف ہوتی ہے. اب بعض کمنٹ بھی ایسے آ جاتے ہیں کہ جی مطلب کچھ بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ میں کیسے یقین دلاؤں کہ میں اہل بیت سے پیار کرتا ہوں. ضروری نہیں کہ میں آپ کی کتابوں پہ یا آپ کے وہ شیعہ ہی بن جاؤں تو پھر ہی میں اہل بیت سے پیار کرتا ہوں. میں اگر نماز پڑھتا ہوں، میں سب سے پہلے اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے بعد اللہ کے رسول حضرت. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں نا. جارج بش صاحب 2001 کے بعد انہوں نے عراق پہ حملہ کیا تھا نا، یاد ہے آپ کو؟ افغانستان پہ حملہ کیا تھا پہلے، پھر عراق پہ حملہ کیا تھا. وہ افغانستان پہ ان کا حملہ کرتا ہوں، ہم سپورٹ کرتے ہیں بھائی، انہوں نے بہت اچھا کام کیا، کاش ایک بار پھر حملہ کرے. عرض یہ ہے کہ اس زمانے میں کیونکہ وہ مسلمانوں پہ وہ بن رہا تھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید یہ اسلام سے دشمنی ہے، تو وہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہم اسلام کی عزت کرتے ہیں. جارج بش صاحب کیا کہتے تھے؟ ہم اسلام کا بڑا احترام کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ آپ بھی جو ہے نا ابھی کہتے ہیں میں ہمارے بھائی سے پیار کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ ہمیں وہ جارج بش والی بات یاد آ گئی. وہ کہتے تھے ہم اسلام کی محبت کریں، اسلام کا بہت احترام کرتے ہیں. جی آپ تو ایئر کنڈیشن کمروں میں بیٹھے ہوئے ہیں نا، تو میرے نانا جی جون جولائی کی گرمی میں گندم اپنے ہاتھوں سے کاٹتے تھے، تو روزہ نہیں چھوڑتے تھے. ہمارا پہلے یہ سنیوں کا جو عقیدہ ہے نا اس کو بھی آپ سمجھیں. آپ اگر اس طرح کہیں گے کہ یہ نہ ہو کہ قیامت والے دن کہ ایک عاشق رسول کو آپ اس کی توہین کر رہے ہوں تو اسی چکر میں آپ پھنس جائیں، یا جو غلط فہمی میں ہے وہ نہ پھنس جائیں. میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ جب ایک آدمی کلمہ پڑھ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اہل بیت کو دل و جان سے مانتا ہے، تو پیچھے اس کے بیچ میں کیا رہ گیا؟ اب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اعمال کا جواب ہم نے نہیں دینا، نہ آپ نے دینا ہے. اور اس پروگرام میں ان کا جواب آپ لا تعلقی کا انہوں نے اظہار کر دیا بھائی. بالکل ہمارا بھی موقف ہے، اللہ تعلقی کا اظہار کہتا ہے ابو بکر سے کام ہی نہیں، اس کے جواب دینا ہی نہیں. یہ کہہ دو بس، بات وہ سب یہی بات کہہ دو، سب یہی کہہ دو بھائی ابو بکر سے اب آپ بے تعلق ہے، ان کا جواب وہ اللہ چاہے وہ چاہے، ہمیں کام ہی نہیں، ہم یہی کہتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اہل بیت سب کی اتباع کرو، اتنا کریں، ان کی تصدیق کرو. اس قوم کے لیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم امت کے لیے، اور جو مسلمانوں کا دنیا میں امیج جا رہا ہے، اگر ہم آپس میں مخالفت کرتے رہیں گے
تو یہ چیز اسلام کے لیے اچھی نہیں ہے. لوگ کہیں گے دیکھو یہ آپس میں ہی لڑ رہے ہیں. دوسرا میں یہ کہوں کہ الحمدللہ میں خدا کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اب کافی عرصے سے کوئی ہمیں ہمارے ملک میں شیعہ سنی فسادات کی بالکل بو بھی نہیں آ رہی. ہم ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بن کے رہ رہے ہیں. اگر یہ بات بار بار سامنے آئی تو مجھے خدشہ ہے اس بو کا. میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ نام صرف احترام سے لیں. اہل بیت میں سے جو ہمارے علماء ہیں بڑے کلیئر اگر کہیں گے تو میں ریکارڈنگ چلا دوں گا, ایک مولوی کی نہیں 3-4 مولوی کی, اور قرآن سے حوالہ دیں گے کہ اہل بیت میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں آتی ہیں. جیسے ایک بیوی کا تو آپ انکار ہی نہیں کر سکیں گے, حضرت مائی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کا. وہ تو شیعہ علماء بھی کچھ مانتے ہیں, لیکن جو ہمارے علماء ہیں قرآن سے یہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ بھی اہل بیت میں سے ہیں. تو اہل بیت کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کی مخالفت جو ہے کل روز قیامت یہ آپ کے گل نہ پڑ جائے. ٹھیک ہے بھائی, ٹھیک ہے بھائی. اچھا آپ اپنے دیکھیں, آپ کے شہر میں جو علماء ہیں جن سے آپ کی دوستی ہے, آپ ان کو کبھی ادھر لاتے کیوں نہیں ہیں؟ نہیں, وہ آنے کے لیے تیار ہیں, آ بھی جائیں, لیکن وہ یہی ہے کہ تھوڑا سا بہت احترام کریں گے, وہ احترام کریں گے. چلو ان کا آپ لے کے آئے نا, احترام بھی ان کا بھی احترام کریں گے, شیخین کا بھی احترام کریں گے. آپ لا دیں. جی میں ان کے کلپ چلاؤں گا آپ کے سامنے. نہیں, کلپ کی ضرورت نہیں ہے. وہ خود جب زندہ آدمی کا کلپ چلانے کا کیا فائدہ؟ کلپ تو ہم بہت دیکھتے ہیں نا. ان کو آپ لے کے آئیں تاکہ ان سے گفتگو ہو, تاکہ ان باتوں کا جو آپ کہہ رہے ہیں نا, ان باتوں کا علمی انداز سے تجزیہ کریں ہم, اور فریقین کے دلائل واضح ہوں. تو علماء کرام جو آپ کے دوست ہیں وہ ان کو لے کے آئے نا. اگر وہ کہتے ہیں کہ ابو بکر عمر کی ہم بے احترامی کرتے ہیں, ہم بالکل نہیں کریں گے بھائی, ہم احترام کریں گے. ایک ہی سوال کر کے یہ جو میں کہتا ہوں نا, اس میں دیکھیں اللہ یاری صاحب, امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فائدہ ہے, آپ کا فائدہ ہے. جو اگر ان کا اختلاف اگر بار بار آپ نام احترام سے نہیں لیں گے تو یہ چیز جو ہے اچھی نہیں ہے. یہ میں اشارہ کرا رہا ہوں, ہر دفعہ آتا ہوں یہ اشارہ کراتا ہوں. میں کہتا ہوں کہ آپ بے شک مانیں یا نہ مانیں, نہ آپ نے ان کے مال کا جواب دینا ہے نہ ہم نے دینا ہے, لیکن ان کا نام احترام سے لیں. قرآن سے ہمارے علماء ثابت کرتے ہیں. بالکل, ہم ان کا ذکر ہی چھوڑ دیں گے نا, ان کا ذکر بھی چھوڑ دیں گے. بس آپ کے علماء یہ کہہ دیں کہ بھائی ہم ابو بکر عمر صاحب سے کام ہی نہیں ہے, اللہ جانے وہ جانے, اللہ ان کے حساب جانتا ہے. یہ لوگ آپ کہہ دیں نا, مساجد پہ جو ان کے نام پہ جو مساجد رکھے, مسجد ابو بکر, مسجد, یہ نام سب چینج کر دو بھائی, ٹھیک ہے نا. جن کا پھر ہم تنازع ہی ختم ہوگا نا, تنازع ہی ختم ہوگا. نہیں, تنازع کیسے ختم ہوگا جب تم اللہ پہ چھوڑتے ہو, جب تمہیں پتہ ہی نہیں وہ کیسے تھے, اللہ پہ ان کا کام چھوڑتے ہو, تو پھر وہ اتباع بھی ان کی چھوڑ دو اور تعظیم بھی ان کو چھوڑ دو. جی, جو مولا علی کے بیٹے نے اپنے باپ سے حضرت علی کرم اللہ وجہہ سے پوچھا کہ اس دنیا میں یا آپ کے سامنے کون سب سے عظیم انسان ہے, تو مولا علی شیر خدا نے یہ جواب دیا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. نہیں, کوئی جواب نہیں, یہ بہتان ہے. فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او بھائی, حضرت علی علیہ السلام رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا سکتے ہیں؟ جھٹلا سکتے ہیں؟ نہیں جھٹلا سکتے. جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ, ہارون من موسیٰ, ٹھیک ہے نا, اور بنی اسرائیل میں ہارون سے افضل کوئی تھا؟ مجھے بتاؤ. موسیٰ علیہ السلام کا کون سا سسر ہے بھائی جو ہارون سے افضل تھا؟ بتایا. یہ آپ کے حوالے میں بالکل سنے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں جب ہم جان سے اہل بیت پر نہیں مانتے نا, آپ نہیں مانتے, آپ غلط کہہ رہے ہیں. ان کے دشمنوں کو آپ ان سے بہتر سمجھ رہے ہیں, اور پھر کہتے ہیں پیار کرتے ہیں نا. وہ جیسے جارج بش تھا, عراق پہ بمباری کر رہا اور کہتا ہے مجھے مسلمانوں سے وہ کیا ہے, بڑی پیار ہے, مسلمانوں سے محبت ہے, اسلام کا ہم بڑا احترام کرتے ہیں. جی صرف اللہ یعنی صاحب ناراض نہیں ہونا. نہیں, سوال کا جواب نہیں دیا بھائی, سوال کے جواب نہیں دیا. بنی اسرائیل میں ہارون سے کوئی افضل تھا؟ موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ کوئی افضل تھا؟ جی اگر کوئی کہہ دے کہ بنی اسرائیل میں موسیٰ علیہ السلام کا کوئی سسر, کوئی یار, کوئی صحابی, کوئی ہم سفر ہارون سے بھی افضل تھا, وہ کافر ہے کہ نہیں ہے؟ بالکل ہے جی. ہم کب کہہ رہے ہیں تو ہم بھی اگر یہ لفظ ہارون علیہ السلام سب بنی اسرائیل کا امام ہے یا نہیں ہے؟ امام ہے. ہارون علیہ السلام سب بنی اسرائیل سے افضل, اتقا, اعلم, اشجع, اقرب عند اللہ موسیٰ علیہ السلام کے بعد ہیں یا نہیں ہے؟
جی بالکل ہیں. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا نا, یہ آپ کو پتا ہے, پیغمبر کو نہیں پتا تھا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں پتا, ان کو پتا, اسی لیے کہہ رہے ہیں انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ. یعنی اس امت میں اگر کوئی سوچے کہ علی علیہ السلام سے کوئی افضل ہے تو وہ کافر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہا ہے. کوئی یہ اس کے دل میں یہ خیال آ جائے کہ علی علیہ السلام سے کوئی افضل ہو سکتا ہے, یہ خود کفر ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تکذیب ہے. اللہ تعالیٰ کی قرآن کے متعدد آیات ہیں, موسیٰ اور ہارون کے مقامات, ان کی تکذیب ہے. آپ کو کیسے یقین دلاؤں کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ مولا علی شیر خدا سے صرف حضور پاک اور اللہ پاک پر ہیں, تیسرا مقام ان کا آتا ہے. ابھی آپ نے کیوں بولا کہ ابو بکر, انہوں نے کہا کہ ابو بکر سے بہتر, تو پتہ چلا نا کہ آپ کے علماء نے افطرا کیا ہے نا, پیغمبر پہ افطرا کیا ہے, امیر المومنین اسلام پہ جھوٹ باندھا ہے کہ ابو بکر, انہوں نے فرمایا کہ ابو بکر مجھ سے بہتر. کس چیز میں ابو بکر بہتر؟ علم میں, خطابت میں, بلاغت میں, شجاعت میں, جہاد میں, اور کس چیز میں؟ نماز میں. امیر المومنین علیہ السلام نے کرم اللہ وجہہ, کبھی سجدہ نہیں کہ بتوں کے سامنے, وہ تو بوڑھے عمر تک, اور بھائی سفید داڑھی میں سبحان اللہ, بتوں کی پوجا میں عمر گزری ہے نا ان کی, اور بتوں کی پوجا میں رام کرشنا, جو عرب کے رام کرشنا تھے نا, ان کے پوجا میں ان کی عمر گزری ہے. ایک ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آغوش میں پرورش ہوئی ہے. اب بھائی آپ کس میں متقاضا کرتے ہو؟ ایمان میں مقابلہ ہے, نماز و عبادت میں مقابلہ ہے, شجاعت و سخاوت میں مقابلہ ہے, نسب و حسب میں مقابلہ ہے, اور بھائی جہاد میں ان کا وہ کفار سے بھاگتے تھے. ابھی وہ تشریف والی کہانی مشہور ہو گئی نا کہ تشریف لے گئے تھے. تشریف کے مطابق کوئی کہتا ہے کہتا ہے بھاگنا, تشریف لے, کوئی بات نہیں بھائی, تشریف لے گئے تھے. اور بھائی کچھ, اور بھائی پتہ یہ دیکھیں پروپیگنڈا کی بڑی تاثیر ہوتی ہے. ان کا مذہب چلا ہی پروپیگنڈا سے ابھی تک. اسی طرح اپنے آپ کو پروپیگنڈا کر کے نا اپنے آپ کو یقین دلاؤ, جھوٹی یقین دلاؤ, اسی طرح چلتے آ رہے ہیں. کبھی سچ بات, کبھی تصدیق کریں. دیکھیں آپ اندازہ کریں کہ 80% سنی ہے, 80% سنی ہے. کیا ان میں کوئی عالم دین نہیں ہے؟ ہمارے ڈاکٹر اسرار صاحب بہت جید عالم تھے, بہت بڑے علماء ہیں, مجھ سے بڑے علماء موجود ہیں, مجھ سے بڑے علماء آپ کے مذہب میں ہیں بھائی, مجھ سے بڑے علماء آپ کے مذہب میں نہیں کہتے. علماء بڑے فاضل ہیں, بڑے علماء, بڑے تحقیق, بہت سارے. ہم 1 منٹ میں سب کچھ, ہماری جو کتابیں ہیں. اچھا, لیکن ان کا علم جب آ جاتا نا شیعوں کے سامنے, ان کا علم بالکل وہ زیرو ہو جاتا ہے. حق کے سامنے بالکل ان کے پاس دلیل نہیں ہوتی. علم ہے, تحقیق ہے, کتابیں پڑھی ہیں, فصاحت بلاغت سب کچھ ہے, حفظ ہے, احادیث, قرآن, لغت وغیرہ بہت عبور ہے. لیکن وہ بھائی وہ حق کے سامنے جنتر منتر نہیں چلتا نا بھائی. حق کے سامنے ایک سوال کر لوں, ناراض نہیں ہونا. ہاں نہیں ناراضگی نہیں, اگر کیونکہ میں ساتھ ساتھ آپ سے بھی پیار کرتا ہوں. اچھا, اس طرح ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ابو بکر صدیق نے جو قرآن اکٹھا کیا, آپ کے امام نے کہا کہ یہ آپ کے لیے حجت ہے, اس لیے آپ بالکل اس کو حجت سمجھتے ہیں. جب آپ ان کا ایمان ہی نہیں مان رہے, انہیں مسلمان ہی نہیں مان رہے, تو پھر اس قرآن کو آپ حجت کیوں سمجھ رہے ہیں؟ آپ مولا علی قرآن ابو بکر کی پراپرٹی ہے بھائی, قرآن ابو بکر کیا ایسا کہتا ہے کہ جیسے پیغمبر وہ ہے, ہم ان کے امتی بن گئے بھائی. اور قرآن دیکھیں, قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ آئی ہے, ابو بکر پہ نازل, اللہ کی قسم ابو بکر پہ قرآن نازل نہیں ہوئی, نہ عمر پہ نہ عثمان پہ, ٹھیک ہے نا. ایسے کہتے ہیں کہ شیعہ جو ہے ان کے قرآن کو مانتے ہیں جیسے کوئی یہ نبی تھے. اور بھائی اگر یہ نبی تھے, اگر ابو بکر, عمر, عثمان ان پہ قرآن ان کیا ہے تو ہم اس دین سے کافر, ان کی نبوت کے کافر ہیں, ہم نہیں مانتے ان کو نبی. یہ قرآن ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن ہے, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن ہے. امیر المومنین علیہ السلام نے شہادت دی ہے, اس لیے اہل بیت علیہ السلام نے شہادت دی, اسے ہم مانتے ہیں, ٹھیک ہے نا. نہیں اللہ یاری صاحب, بات کمپلیٹ ہونے دینا. آپ انکار کر جائیں کہ انہوں نے قرآن اکٹھا نہیں کیا تو بات ٹھیک ہے, بس بات ختم. ہم نہیں کہتے قرآن اکٹھا نہیں کیا. جب آپ کہہ رہے ہیں کہ قرآن انہوں نے اکٹھا کیا لیکن خیانت, غداری کے ساتھ, غداری کے ساتھ اس میں سے نکال دیا اور ترتیب بھی بدل دیا. اچھا, ایک اور بات ہے کہ کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے کامیاب ترین پیغمبر اور یہ کہہ لیں کہ گزرے ہیں. اچھا, کامیابی انبیاء کے سے نہیں ہوتی, کامیابی انبیاء سے نہیں ہوتی کہ لوگ ان کی بات مانتے یا نہیں مانتے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ دیکھیں, لیس علیک ہداہم, رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ منوانا
اور اتباع کرانا واجب نہیں تھا. رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ کیا واجب؟ انما علی رسولنا البلاغ المبین. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ واضح دو ٹوک بتانا واجب تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ٹوک الفاظ میں، واضح الفاظ میں تبلیغ کی. صحابہ نے مانے یا نہ مانے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کامیابی پہ کوئی اثر نہیں پڑتا. اثر کوئی نہیں پڑتا. ٹھیک ہے نا. حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے نبی تھے، بڑے نبی تھے. اور بھائی سب ان کے صحابہ سب نے بچڑے کی عبادت کی. ان کی نبوت پر، ان کی ایمان پر، اللہ سے قرب میں، ان کے ثواب میں اللہ کے کوئی فرق ہی نہیں آیا، کیونکہ ان پہ واجب ہی نہیں تھا کہ امت کیا ہو، امت کے ذمہ دار کہ امت میں کوئی گناہ نہ کرے، کافر نہ بنے. ٹھیک ہے نا. کب پیغمبر نے کہا کہ میری کامیابی کا معیار یہ ہے کہ میرے امتی جو ہے اس میں کوئی گناہ نہیں کرتا، میرے امتی جو ہے اس میں کوئی غدار نہیں ہے، میرے صحابہ میں؟ یہ تو معیار ہے ہی نہیں ہے. جب قرآن نے کہہ دیا کہ ایمان دلانا پیغمبر کا کام ہی نہیں ہے، پوری امت کافر ہو جائے نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پہ ذرہ برابر اثر نہیں پڑتا، کیونکہ انہوں نے پہنچا دیا، انہوں نے اللہ کا پیغام پہنچا دیا ہے. جو مانتا ہے مان لے، جو نہیں ماننا ہے نہیں ماننا. انہوں نے اپنی ذمہ داری نبھا دی، کامیاب ہو گئے. ان کی کامیابی اس میں، ٹھیک ہے نا. اس کی کامیابی اس یا فیلئر اس میں نہیں ہے کہ کتنے لوگ مان گئے. اوکے جی، تھینک یو سر. اچھا، اللہ آپ کو عزت دے. تھینک یو. اللہ آپ کو